السلام علیکم. آج ہم ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں. جی. یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور یہ مسلمانوں کے بیچ جو آپسی ٹکراؤ ہوتے ہیں ان کے خطرناک انجام کے بارے میں ہے. جی ہاں، یہ حدیث بہت مشہور ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 30 کھنڈ 1 کتاب 2 میں. ہاں. اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے گہرے مطلب کو سمجھیں. مطلب اسلام میں آپسی امن بھائی چارے کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بھی کہ یہ جو آپسی جھگڑے ہیں اس کا نتیجہ کتنا برا ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ حدیث اصل میں ایک واقعہ بیان کرتی ہے. ہاں، چلیے اسی پر آتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کے شروعاتی دور کی کشمکش چل رہی تھی. حضرت احناف بن قیس وہ نکلے تھے حضرت علی کی مدد کے لیے. جی، حضرت علی اس وقت خلیفہ تھے اور حضرت احناف کا ارادہ نیک تھا، مطلب خلیفہ کی مدد کرنا. ہاں، لیکن پھر کیا ہوا؟ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی. ہاں، راستے میں انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مل گئے. وہ بہت بڑے صحابی تھے. انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت احناف نے بتایا ہوگا کہ میں حضرت علی کی مدد کو جا رہا ہوں. جی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی کی مدد کرنے جا رہا ہوں. اور وہیں پر حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا. ہاں، انہوں نے روکا اور ایک ایسی بات کہی جو اس پوری حدیث کی، اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے. کیا کہا انہوں نے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، واپس لوٹ جاؤ. انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو قتل کرنے والا یعنی قاتل، ہاں، اور جو قتل ہو گیا یعنی مقتول، دونوں جہنم میں جائیں گے. دونوں؟ یہ تو چونکانے والی بات ہے. مطلب قاتل کا جانا تو سمجھ آتا ہے، پر مقتول کیوں؟ بالکل یہی سوال وہاں بھی اٹھا. کسی نے پوچھا یا شاید حضرت ابو بکر نے خود نبی کریم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، قاتل تو ٹھیک، پر مقتول کا کیا قصور؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے. اس کا کیا قصور؟ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ اس حدیث کا مغز ہے، اصل نقطہ ہے. کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا، اسی لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا. اوہ، تو مطلب سارا کھیل نیت کا ہے، ارادے کا. جی ہاں، بالکل. صرف عمل نہیں دیکھا جا رہا، اس کے پیچھے جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، وہ بہت اہم ہے. یعنی مقتول بھی جہنمی اس لیے ہوا کیونکہ اس کے دل میں بھی وہی ارادہ تھا، قتل کرنے کا. بالکل. وہ تو بس اس لیے مارا گیا کہ دوسرا اس پہ بھاری پڑ گیا، ورنہ موقع ملتا تو وہ بھی وہی کرتا. اس نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی. یہ تو بہت بہت گہری بات ہے. یہ سوچ کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں مار ڈالتا، یہ سوچ ہی اسے قاتل کے برابر کھڑا کر دیتی ہے. جی، یہی اسلام میں نیت کی اہمیت ہے. تو یہ حدیث ہمیں مسلمانوں کے بیچ آپسی لڑائی کی سنگینی بتا رہی ہے. ویسے تو کسی بھی انسان کا قتل کبیرہ گناہ ہے. ہاں، بہت بڑا گناہ. لیکن جب یہ مسلمانوں کے بیچ ہو تو اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. حضرت ابو بکر کا وہ عمل، حضرت احناف کو روکنا. ہاں، اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ فتنوں سے دور رہا جائے. جب حالات ایسے ہوں کہ حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو، ہاں، یا مسلمانی آپس میں لڑ رہے ہوں، تو کنارے ہو جانا، اس میں شامل نہ ہونا، یہ ایک عقل مندی ہے. اپنے ایمان کو بچانا ہے. اچھا، تو لڑائی سے بچنا بھی ایک طرح کا ایکٹیو فیصلہ ہے، یہ صرف نیوٹرل رہنا نہیں ہے. جی ہاں، یہ اپنے دین کی حفاظت ہے، اور یہ سب واپس اسلام کے امن اور بھائی چارے کے پیغام سے جڑتا ہے. تو اگر ہم اس سے کچھ سبق نکالنے کی کوشش کریں تو کیا ہوں گے؟ پہلا تو شاید یہی کہ آپسی جھگڑوں سے بچیں. بالکل. ہر ممکن کوشش کریں کہ صلح ہو جائے، بات چیت ہو، فتنوں سے دور رہیں. اور دوسرا شاید غصے پر قابو رکھنا. ہاں، غصہ بہت سی لڑائیوں کی جڑ ہوتا ہے. اور تیسرا اپنی زبان اور ہاتھ پر قابو رکھنا. جھگڑے اکثر یہیں سے شروع ہوتے ہیں. اور چوتھا جو اس حدیث سے سیدھا نکلتا ہے، نیت کو پاک رکھنا. جی، کسی کے لیے دل میں برا نہ سوچنا، کینہ نہ رکھنا، کیونکہ برا ارادہ بھی، جیسا ہم نے دیکھا، بہت سنگین ہو سکتا ہے. پانچواں پھر وہی اسلامی بھائی چارہ، اسے مضبوط کرنا. ہاں، اور ایک آخری بات جو مجھے لگتی ہے وہ ہے دین کا صحیح علم. علم کیسے؟ جیسے حضرت ابو بکر کے پاس نبی کریم کی یہ حدیث کا علم تھا، اسی علم نے انہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے میں مدد دی. صحیح کہا. علم ہمیں مشکل حالات میں راستہ دکھاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ایک بہت سخت چیتاونی ہے. مسلمانوں کے بیچ آپسی لڑائی، دشمنی، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی. اور صرف لڑنا ہی نہیں، لڑنے کا ارادہ رکھنا بھی. ہاں، قتل کا ارادہ رکھنا بھی اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، سزا کا سبب بن سکتا ہے. یہ حدیث اصل میں امن، بھائی چارے اور نیت کی پاکیزگی پر زور دیتی ہے. اور یہاں ایک سوال دماغ میں آتا ہے آج کے دور کے لیے. جی.
آج شاید تلواریں اس طرح عام نہیں ہے، لیکن کیا تیز زبان کا استعمال، سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانا، کسی کی عزت سے کھیلنا یا کسی کو نقصان پہنچانے کی سازش کرنا، کیا یہ سب بھی اسی قتل کے ارادے والے دائرے میں آ سکتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، سوچنے والی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے، جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے۔ ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے، کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا۔ عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے۔